بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شہزاد رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری یوٹیوب چینل۔ تمام دوستوں کو ہسٹری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ منظر دل و نگاہ میں بس کر رہ جاتے ہیں، ان میں اتنی قوت، اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کرداروں کا مکمل تعارف بن جاتے ہیں۔ وہ بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا۔ لوگ عبادت میں مصروف تھے، ہر کسی کا اپنا اپنا انداز تھا۔ ایک انتہائی خوبصورت اور وجیح نوجوان بہت خاموشی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکائے عبادت میں مصروف تھا۔ اچانک اس خوبصورت نوجوان کا انہماک ٹوٹ گیا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اپنے پہلو میں ایک آدمی کو گریہ کرتے ہوئے پایا۔ پہلے تو اسے اس کی بات سمجھ ہی نہ آئی کہ اس کی آہوزاری کا سبب کیا ہے۔ ویسے بھی روتے ہوئے آدمی کی بات کم ہی سمجھ آتی ہے۔ چند لمحے غور و فکر کے بعد بات سمجھ آ گئی۔ وہ بھی اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کر رہا تھا، گر گڑا کر دعا مانگ رہا تھا، میرے اللہ مجھے 10,000 درہم کا مالک بنا دے۔ وہ خوبصورت نوجوان اس آدمی کی اس بات کو سن کر حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ اس طرح کسی کو اتنی زیادہ رقم اس انداز سے مانگتے کب دیکھا تھا؟ لیکن وہ آدمی اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز ہو کر بس یہی رٹ لگائے ہوئے تھا کہ اے میرے مالک مجھے 10,000 درہم کا مالک بنا دے۔ اس آدمی کی دعا کا انداز دیکھ کر وہ نوجوان اپنے گھر گیا اور 10,000 درہم اسے بھجوا دیے۔ آئیے اب ایک دوسرا منظر پیش کرتا ہوں۔ اس کا کردار بھی وہی خوبصورت نوجوان ہے۔ اس باغ کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے قدم رک گئے۔ بڑا عجیب منظر نگاہوں کے سامنے تھا۔ ایک حبشی غلام زمین پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک کتا بھی بیٹھا تھا۔ غلام ایک لقمہ خود کھاتا تھا اور دوسرا لقمہ اس کتے کے منہ میں ڈالتا تھا۔ اس خوبصورت اور حسین نوجوان نے قدم اس غلام کی طرف بڑھائے اور قریب جا کر اس غلام سے کہا، اے غلام یہ کیا ماجرا ہے؟ تمہیں اس کام پر کس نے ابھارا ہے؟ غلام مسکرایا اور بولا، مجھے اس بات سے بہت حیا آتی ہے کہ میں خود کھانا کھاؤں اور اس کتے کو نہ کھلاؤں۔ وہ حسین نوجوان یہ بات سن کر کچھ سوچنے لگا، پھر اس غلام سے کہا، تم یہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ وجیح نوجوان اس غلام کے آقا کے پاس گیا اور غلام کو اس باغ سمیت خرید لیا جس میں وہ موجود تھا۔ پھر اس غلام کے پاس واپس پہنچا۔ غلام وہیں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس خوبصورت نوجوان نے کہا، میں نے تمہیں اور اس باغ کو خرید دیا ہے۔ غلام نے حیرت سے اس وجیح نوجوان کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، آج سے تم آزاد ہو اور یہ باغ تمہارا ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ یہ نوجوان جناب حسن علیہ السلام تھے۔ جب بات کرتے تو بہت حسین کرتے، خاموش ہوتے تو خاموشی میں بھی دلکشی ہوتی، کسی کو کچھ عنایت کرتے تو خوب عطا کرتے، جواب دیتے تو بہت شاندار جواب دیتے، کسی کے ہمنشیں ہوتے تو زندگی کو حسین بنا دیتے، کسی کی جہالت پر بہترین درگزر کرتے۔ یقیناً آپ ان خوبیوں کے حامل انسان کے متعلق جاننا چاہیں گے۔ ان اوصاف کے مالک وہ ہیں جن کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی والدہ تمام جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، جن کے والد بہادری اور فصاحت و بلاغت کے حامد سیدنا علی علیہ السلام ہیں۔ یہ گراں قدر خوبیاں اور اوصاف اس عظیم نوجوان کی ہیں جن کا نام سیدنا حسن علیہ السلام ہے۔ آپ کا نام حسن اور کنیت ابو محمد تھی۔ آپ کی یہ کنیت آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی، اگرچہ محمد نام کا کوئی بیٹا آپ کا نہ تھا۔ حسن آج ہم سب کے لیے ایک بہت معروف، جانا پہچانا اور شاید عام سا نام ہے، لیکن جب ان کا نام رکھا گیا اس دور میں ایسے نام رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ سب کو عجیب لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نام کو سب دلوں میں محبوب بنا دیا۔ سیدنا حسن سیدنا علی کے صاحبزادے تھے۔ سیدنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ سیدنا علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پرورش پائی، اسی بنا پر آپ ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ سیدنا حسن کی والدہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی تھیں۔ انتہائی پرہیزگار، متقی، طبیعت میں نفاست اور گفتگو میں صداقت کے جوہر نمایاں تھے، اور کیوں نہ ہوتے بچپن ہی میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی حالت میں پروان چڑھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں۔ رسالت کے ابتدائی اور کٹھن دور میں آپ کی مدد اور غمخواری۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ فاطمہ کائنات کی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ فاطمہ میری لخت جگر ہیں، جو چیز اسے بے چین کر دے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور جو اسے تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے تقوی، نرم مزاج اور زہد کی وجہ سے نہ صرف اللہ کے پیارے رسول کو عزیز تھیں بلکہ اس مقام پر فائز ہو چکی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں ایک قرب حاصل تھا۔ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گلشن میں یہ پھول سن 3 ہجری میں کھلا۔ سیدنا حسن جب پیدا ہوئے تو رمضان کا مقدس مہینہ تھا۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ غزوہ بدر کے تقریباً 1 سال بعد 3 شعبان کو پیدا ہوئے۔ سیدنا حسن وہ عظیم ہستی اور خوش قسمت انسان ہیں جن کا نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں جب حسن پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حرب رکھا۔ نبی کریم ہمارے ہاں تشریف لائے اور فرمایا اپنا بیٹا مجھے دکھاؤ، کیا نام رکھا ہے تم نے اس کا؟ میں نے کہا حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر جب حسین پاک کی ولادت ہوئی تو میں نے ان کا نام حرب رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہمارے ہاں تشریف لائے اور کہا مجھے اپنا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کہا حرب۔ آپ نے فرمایا اس کا نام حسین ہے۔ نبی پاک کو حسن پاک سے بہت محبت اور انس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کے بارے میں خبر دی کہ یہ ایک خاص مقام اور فضیلت والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ ابو بکر بن حارث سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ دینے کے دوران سیدنا حسن آئے حتیٰ کہ ممبر پر چڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا بے شک یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ سیدنا حسن اکثر اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ آپ سیدنا حسن کے یوں کھیلنے سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے تھے۔ کھیلتے وقت جو بچے شرارتیں کرتے ہیں، جس طرح ناز دکھاتے ہیں، سیدنا حسن بھی ویسے ہی کرتے تھے۔ آپ اس سے لطف اندوز ہو کر برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کرتے۔ ایک شخص نے سیدنا حسن کو اپنے رب کے حضور رقت امیز لہجے میں سرگوشی کرتے سنا۔ آپ نے اس سے کہا کہ آپ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس تو نجات کے راستے موجود ہیں۔ آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، آپ اس قابل ہیں کہ نبی آپ کی شفاعت کریں۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ سیدنا حسن نے فرمایا جہاں تک میرے رسول اللہ کے نواسے ہونے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کے درمیان تعلق رشتے ناطے نہیں رہیں گے۔ رہی شفاعت کی بات تو اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ اور رہا رحمت کا معاملہ تو اللہ نے فرمایا ہے ان قریب یہ رحمت متقی لوگوں کے لیے لکھ دوں گا۔ سیدنا حسن بہت پاکیزہ زبان کے مالک تھے، ان کی زبان سے کوئی بھی برا یا سخت کلمہ ادا نہیں ہوا۔ عبداللہ بن عون نے کہا کہ میرے ہاں بات کرنے کے اعتبار سے حسن علیہ السلام سے زیادہ محبوب ترین کوئی نہیں، ان کا خاموش نہ ہونا مجھے پسند ہے، میں نے آپ سے کبھی کوئی غیر اخلاقی کلمہ نہیں سنا۔ سیدنا حسن کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت کی خوبیوں سے نوازا تھا، ان خوبیوں کا اندازہ آپ ان کے اقوال سے لگا سکتے ہیں۔ آپ سے دریافت کیا گیا غنیمت کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا تقویٰ میں رغبت اور دنیا میں زہد یہی غنیمت ہے۔ حلم کے بارے میں دریافت کیا گیا تو جواب ملا غصہ روک لینا اور نفس پر کنٹرول کرنا حلم ہے۔ بے وقوفی کے معاملے دریافت کیا گیا تو فرمایا گھٹیا پن کی پیروی کرنا اور گمراہوں کی صحبت اختیار کرنا بے وقوفی ہے۔ دریافت کیا گیا کہ غفلت کیا ہے؟ جواب ملا مسجد کو ترک کر دینا اور کسی فسادی کی اطاعت کرنا غفلت ہے۔ جو تیرے ہاتھوں میں ہو اسے عزت سمجھ اور جو خرچ کرے اسے قرض خیال کر۔ سیدنا حسن علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جو بے عقل ہو اس کا ادب نہیں، بے ہمت شخص کو محبت نہیں ہوتی، بے دین کی حیا نہیں ہوتی۔ عقل کی بنیاد لوگوں سے مل کر زندگی گزارنا ہے، عقل سے دارین دنیا و آخرت کو اکٹھے پایا جا سکتا۔ اس طرح انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جاؤ تم عبادت گزار بن جاؤ گے، اپنے حق میں اللہ کی تقسیم پر خوش ہو جاؤ تو خوشحال ہو جاؤ گے، اپنے ہمسائے سے بھلائی کرو تم سچے مسلمان بن جاؤ گے، لوگوں کا اس طرح ساتھ دو جیسا تم اپنے ساتھ لوگوں کا رویہ پسند کرتے ہو تو تم عادل بن جاؤ گے۔ وفات سے قبل آپ نے سیدہ عائشہ سے ان کے گھر میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت طلب کی۔ سیدہ عائشہ نے ان کو اجازت دے دی، لیکن مروان بن حاکم اور بنو امیہ میں سے ان کے ساتھی آڑے آ گئے اور انہوں نے آپ کو نبی کریم کے قریب دفن ہونے سے روک دیا۔ آپ کے بھائی سیدنا حسین نے ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا، لیکن سیدنا ابن عمر نے انہیں بتایا کہ ان کے بھائی سیدنا حسن نے اس معاملے میں خون بہانے سے روکا ہے، چنانچہ سیدنا حسین نے لڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ سیدنا حسن جنت البقیع قبرستان میں دفن ہوئے، وفات کے وقت آپ کی عمر 47 سال تھی۔ ناظرین آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔